وی ایم خلیل الرحمن چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ اس مضمون کو غور سے سنیے گا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے، اس کے بارے میں اس مضمون میں بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ میں پڑھتا ہوں اس مضمون کو، جو کہ واٹس ایپ میں شیئر ہو رہا ہے تمل زبان میں۔ اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنیے گا اور سوچئے گا۔ اگر آپ پڑھائی نہیں کرتے اور وہ بھی صحیح طریقے سے، مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ مسلمانوں کے مسائل کے لیے کسی کی طرف سے کوئی اور وجہ بیان کرنا درست نہیں ہے۔ جاہل معاشرہ جیت نہیں سکتا۔ نتن گڈکری صاحب نے مسلمانوں کے لیے کیا کہا، سنیے گا۔ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے ٹویٹر پر مرکزی وزیر نتن گڈکری صاحب کے ذریعے پوسٹ کی گئی آنکھیں کھول دینے والی معلومات پڑھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج کے دور میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے مسٹر گڈکری نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے فرانسیسی صحافی فرانسس گونار کی ایک رپورٹ بھی شیئر کی ہے، جس کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں۔ دہلی میں 50 سلب بیت الخلاء میں تقریباً 325 صفائی کارکن ہیں۔ ان سب کا تعلق مسلم کمیونٹی سے ہے۔ دہلی میں اور ممبئی میں 50% رکشہ چلانے والے مسلمان ہیں۔ ہندوستان کے کچھ حصوں میں مسلمانوں کی حالت بھی اچھوت جیسی ہے۔ دوسری جگہوں میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے باورچی اور نوکروں میں 70% مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی فی کس آمدنی بہت کم ہے۔ یہاں سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ 1991 کی مردم شماری کے بعد سے مسلمانوں کی فی کس آمدنی میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے، جبکہ برہمنوں کی آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلمان بھی ایک زرعی برادری ہیں، لیکن ان کے کاشتکاری کے طریقے 40 سال پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان مسلم کسانوں کو حکومت کی طرف سے مناسب معاوضہ، قرض اور دیگر فوائد نہیں مل پاتے ہیں۔ کم آمدنی کی وجہ سے زیادہ تر مسلم کسان خودکشی کرنے یا اپنی زمین بیچنے پر مجبور ہیں۔ مسلم طلباء میں اسکول چھوڑنے کی شرح، یعنی مکمل طور پر اسکول چھوڑنا، اب ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے۔ 2001 میں
مسلمان اس معاملے میں تمام برادریوں سے پیچھے رہ گئے، اور اس کے بعد سے وہ ان لوگوں کی فہرست میں سر فہرست ہیں جو اسکول چھوڑنے سے ڈرتے ہیں۔ مسلمانوں میں بے روزگاری کی شرح بھی بہت زیادہ ہے۔ صحیح وقت پر نوکری نہ ملنے کی وجہ سے ہر دہائی میں 14% مسلمان اپنے ازدواجی خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ شرح ہندوستان میں کسی بھی کمیونٹی میں سب سے زیادہ ہے۔ بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے مسلمانوں کی آبادی مسلسل کم ہو رہی ہے۔ ان کے گھروں میں بھوک کی وجہ سے اموات اب معمول بن چکی ہے۔ ہندوستان میں عیسائی برادری کی فی کس آمدنی تقریباً 2000 روپے ہے۔ عام SC ST کی آمدنی 1600 روپے ہے، اور مسلمانوں کی 300۔ یہ مسلسل کم ہو رہا ہے۔ مسلم نوجوانوں میں روزگار کی کمی اور اثاثوں کی کمی کی وجہ سے آج زیادہ تر بے روزگار مسلم خواتین دوسری ذاتوں کے ساتھ طے شدہ شادیاں کرتی ہیں۔ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی یہ حالت بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے ہم تمام لوگوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری تنظیموں کو بھی مسلمانوں کی حالت کو، خاص کر نارتھ انڈیا میں، اور وہ بھی دہلی اور ممبئی میں، بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیے گا، آئین نوازش ہوگی۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔